الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرضين جامع الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس ناقص عبادت کو ہماری بخشش کا سامان بنائے. ماہ ربیع الغوث ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور جمادی الاولیٰ کا ماہ مبارک جلوہ فگن ہو چکا ہے. بعض احباب کی جانب سے کیا ہوا؟ ہلو بعض احباب کی جانب سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ آج کا بیان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور یہ عجیب بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسجد جس کی نسبت سرکاری غوث اعظم کی جانب ہے محبوب سبحانی، اور وہ ادارہ جس کی نسبت سرکاری غوث اعظم کی جانب ہے، اس ماہ مبارک کی گزرنے کے باوجود اس مسجد میں اور اس ادارے میں سرکار غوث اعظم کا میری جانب سے ذکر نہ ہو، یہ کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا. حالانکہ میں نے بیانات دیے، میں نے لکھا بھی اور میں نے بیانات بھی دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں کوئی ذکر میری جانب سے نہ ہو سکا. اس لیے آج میں اس ماہ مبارک میں سرکار غوث اعظم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں مؤذن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آواز بڑھا دیں، نہ جانے کیوں میں خراب کر دیا انہوں نے. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ کی زندگی کا ہر گوشہ آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ہمیں دینی احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے
ایسے اونچے مقام پر فائز فرمایا اور آپ کو ایسی مقدس ہستی بنا کر بھیجا کہ جس نے بھی سرکار غوث اعظم کو مضبوطی سے تھام لیا اور جس نے بھی اپنے دل میں سرکار غوث اعظم کی محبت کا چراغ صحیح معنوں میں روشن کر لیا تو اگر وہ ادنا ہے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر وہ کامل ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہے تو رب تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو سرکار غوث اعظم کی محبت میں اور آپ کی عقیدت میں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا ہر گوشہ کامل ہے، اور آپ اپنے زمانے کے بے نظیر ایسے انسان ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ولی کے اندر جتنے بھی مرتبے ہو سکتے ہیں اور ولی کے اندر جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کو ان تمام کمالات کا جامع بنایا ہے۔ کل بھی آپ کی ذات اقدس سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ سیراب ہو رہے تھے، آج بھی آپ کی ذات اقدس سے نہ جانے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور صبح قیامت تک آپ کی ذات اقدس سے لوگ فیض و برکات لوٹتے رہیں گے، مالامات ہوتے رہیں گے، اور دارین میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہیں گے۔ آپ کی جود و سخاوت بے نظیر، آپ کا علم و معرفت بے نظیر، اور آپ کی عبادات و ریاضات بھی بے مثال، آپ کی مروت اور انسانیت کے جو جذبات تھے وہ بھی بے نظیر، ہر وصف میں اور ہر کمال میں اللہ نے آپ کو جامع بنایا تھا اور بے نظیر بنایا تھا۔ ابھی اس ماہ مبارک میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریا دلی، اور ہمارے جو گروپ چلتے ہیں، محبوب سبحانی گروپ، نور ایمان گروپ، بمبئی اور پھر لکھنؤ اور کانپور میں یہ گروپ چلتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پر، اور نور ایمان کے بینر تلے ہر ہفتے پیغامات، اسلامی پیغامات اور میرے مضامین اور میرے یہ جمعے کے بیانات اور جو یومیہ درس قرآن کا اور ہفتہ واری درس حدیث کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اس پر شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات اگر ان گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں، نمبر ہمیں اپنا دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ایڈ کیا جائے گا، اور میرے جمعے کا بیان اور پھر ہفتہ واری جو درس حدیث کا پروگرام ہوتا ہے یا درس قرآن کی جو محفل ہوتی ہے، یہ جو بھی بیانات ہوتے ہیں آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ تو مضمون بھی تقریباً 4 صفحے کا میں نے لکھا اور اس کو ہزاروں لوگوں تک پہنچایا گیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور بہت سے خطبہ نے، بہت سے مقررین نے ہماری اس مضمون کو پڑھ کر اپنی باقاعدہ جمعے کی تیاری کی، وہ بیانات دیے۔ تو میں خود اپنے ہی مضمون سے استفادہ کر کے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا ایک عظیم گوشہ ہے آپ کی انسانیت نوازی، آپ کی مروت، آپ کی جود و سخاوت اور آپ کی دریا دلی، اور اس عظیم گوشے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمیں کیا عبرت ملتی ہے، اور زندگی گزارنے کا ہمیں کیا سلیقہ ملتا ہے، وہ میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقصود واقعوں کو بیان کرنا نہیں ہے، اللہ والوں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو تفریح تباہ کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں اس عظیم ہستی کی نقش قدم پر جن کا واقعہ ہم نے سماعت فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص ہے پریشان حال، مصیبت زدہ، اور اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ جب کسی پریشان حال، مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے تھے تو جب تک آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر دیتے تھے آپ کو قرار نصیب نہیں ہوتا تھا، آپ بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ نے بلایا اس شخص کو اور کہا کہ بات کیا ہے، تم پریشان حال نظر آ رہے ہو۔ سرکار غوث اعظم سے جب اس کو بلایا اور پیار اور محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، کیوں یہاں کھڑے مایوس ہو؟ اس نے کہا حضور
مجھے بہت سخت حاجت پیش ہے، میں دریا کے اس پار جانا چاہ رہا تھا، اور جو کشتی بان یہاں موجود ہے جو کشتی پر لوگوں کو سوار کر کے اس پار پہنچاتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس پار پہنچا دو، بہت سخت حاجت ہے، اور جب بھی کرایہ ہوگا تم کو میں ادا کر دوں گا، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ مگر حضور اس نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ مجھے اس پار لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نہایت شقی القلب انسان ہے، اس کا دل پتھر جیسا ہے، میری مجبوری اور میری لاچاری کو دیکھنے کے بعد بھی اس نے مجھ پر ترس نہ کھایا اور مجھے اس پار لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ کیفیت سننے کے بعد بے قرار ہو گئے۔ حسن اتفاق سے اسی وقت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کسی معتقد نے، کسی محبت کرنے والے نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی پیش کی۔ راویہ نے واقعہ نے بیان کیا کہ اس نے اس وقت 30 دینار موجود تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، ہم نے شاید دیکھا بھی نہ ہو، ہم نے تو ایک بار دیکھا بھی ہے، آپ نے شاید دیکھا بھی نہ ہو۔ وہ سونے کا سکہ اس زمانے میں چلتا تھا، دینار، اس کو اشرفی کہیں بولتے ہیں، وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کئی سرخ دینار بولتے ہیں۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور سرکار غوث اعظم کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ جس طریقے سے یہ شخص پریشان حال ہے اور اس کے پاس دریا پار کرنے کا کرایہ نہیں ہے اور اس کو جانے کی سخت حاجت ہے، اسی طریقے سے اور اللہ کے بندے بھی ہیں جن کو دریا کے اس پار جانے کی حاجت پیش ہوگی اور ان کے پاس جانے کا کرایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ پورا تھیلا 30 دینار لیے اور اس غریب کی جھولی میں ڈال دی اور کہا کہ یہ 30 دینار ہیں، لے جاؤ اس ملاح کو دے دینا، کشتی چلانے والے کشتی بان کو دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ میرا کرایہ بھی ہے اور بعد میں آنے والے محتاجوں غریبوں کا کرایہ بھی ہے جن کے پاس دریا پار کرنے کا پیسہ نہیں ہوگا، یہ سارا کرایہ رکھو اور آئندہ کسی بھی مسافر کو، کسی بھی اجنبی کو، کسی بھی پریشان حال کو دریا کے اس پار لے جانے سے منع مت کرنا۔ تو سرکار غوث اعظم نے اس کا اہتمام فرمایا، اس کے بعد اور دیگر غریبوں و فقیروں کا بھی اہتمام فرمایا جن کے پاس دریا کے اس پار جانے کا کرایہ نہیں تھا۔ اب آپ سنیے سرکار غوث اعظم کی دریا دلی اور آپ کی دل نوازی کہ آپ کس طریقے سے نوازا کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنا کرتا اتارا، وہ 30 دینار تو ہو گئے غریبوں میں، تقسیم کرنے کے لیے اس ملاح کو دے دیے گئے، گویا کی غریبوں میں دے دیے گئے تاکہ وہ ملاح کسی کو دریا کے اس پار لے جانے سے روک نہ سکے۔ اب اس کے پاس کیا بچے گا، پھر وہ تو پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے۔ تو آپ نے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اس کے حوالے کیا کہ یہ کرتا میں تم کو دیتا ہوں، تحفہ، گفٹ لے لو۔ اور جب اس نے لے لیا وہ مالک ہو گیا۔ پھر سرکار غوث اعظم نے کہا مسکراتے ہوئے، اچھا ایسا کرو یہ کرتا تم مجھے بیچ دو، اور پھر 20 دینار نکال کر اس کو دیا اور کہا 20 دینار میں میرا ہی کرتا تم میرے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے آپ، اب کب سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ مجھے سبحان اللہ کہلوانا نہیں آتا مگر آپ کو کہنا تو آتا ہے۔ تو دیکھیے سرکار غوث اعظم نے کیسی دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا کہ وہ جو نذرانہ آیا وہ بھی پیش کر دیا، اور اس کی غیرت اور حمیت کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پریشان حال ہو ضرور ہوتے ہیں مگر ان کے نسب کی غیرت، ان کے خاندان کی غیرت، ان کے شخصیت کی غیرت انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی ہے اور وہ ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ یہ پریشان حال ہے، مجبور ہے، اس کو پیسے کی حاجت ہے، مگر یوں ہی اگر دیتے تو شاید اس کو تکلیف ہوتی، کچھ وہ محسوس کرتا، مگر آپ نے اس طرح نہ دیا، اس کے غیرت کا خیال فرمایا، حمیت کا خیال فرمایا، اور آپ نے اس کو اس انداز سے دیا کہ اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہوئی اور بے جھجک اس نے اس کو قبول فرما لیا۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو واقعی مجبور، پریشان حال، مصیبت زدہ ہیں، اور ہم یہ محسوس کریں کہ یہ پریشان حال تو ہیں مگر ان کی غیرت انہیں ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہے، ان کی غیرت کسی کے سامنے کچھ بولنے سے منع کر رہی ہے، تو ہم ایسا نہ کریں کہ 10 لوگوں کے سامنے اس کو نوٹ نکال کے یوں دیں اور اس کی عزت کا تماشا بنائیں، اس کی غیرت کا تماشا بنائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو کسی کونے میں بلا کر، اپنے گھر بلا کر، کسی نہ کسی بہانے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس کی غیرت کا، اس کی حمیت کا پورا خیال رکھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ایک شہزادے حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم کی شہرت ہوئی اور آپ مشہور ہوئے اور لوگوں کا تاتا بن گیا، لوگ آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہوئے، لاکھوں لوگ آپ کے مرید ہوئے، سرکار غوث اعظم اس کے بعد سے ایک حج فرمایا بس۔ حضرت امام عبد الرزاق فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم نے جو آخری حج فرمایا اس میں آنے اور جانے میں میں ان کے ساتھ تھا، تو گویا کہ پورا چشمدید واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج سے واپس آنے لگے تو سرکار غوث اعظم کے جانور کی مہار میرے ہاتھ میں تھی جس پر حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی، میں لے کے چل رہا تھا۔ ایک بستی کے پاس پہنچے، حلہ نامی بستی، بغداد سے باہر، تو غوث اعظم نے فرمایا عبد الرزاق جا کے دیکھو یہاں پر سب سے غریب لوگ کون لوگ ہیں، سب سے غریب انسان کون ہے، معلومات کرو بتاؤ آ کر کے۔ معلومات کی گئی تو پتا چلا کہ مقام حلہ سے باہر ایک جھوپڑ پٹی ہے، وہاں ایک بڑے میاں رہتے ہیں بوڑھے، ان کی بیوی اور ایک نوجوان لڑکی، یہ 3 لوگ وہاں رہتے ہیں شہر سے، بستی سے باہر، اور پورے علاقے میں اس سے زیادہ کوئی مفلس نہیں، اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تلاش نہیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم وہاں تشریف لے گئے، وہ لوگ پہچانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم تشریف لائے ہیں تو ہکا بکا رہ گئے، بہرحال محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، اور سرکار غوث اعظم نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے گھر پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے غلام، یہ گھر بھی آپ کا ہے، مگر میرا گھر اس لائق نہیں کہ آپ یہاں آرام فرمائیں، ہم غریب لوگ ہیں، بستر بھی ڈھنگ کا نہیں ہے اور ہمارا گھر بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں۔ مگر سرکار غوث اعظم نے کہا نہیں، ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ آج کی شب آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے، مگر آپ کی اجازت کی حاجت۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس علاقے حلہ کے جو بڑے بڑے مالدار سیٹھ لوگ تھے اور آپ کے جو حلقہ ارادت کے مریدین جو بڑے مالدار لوگ تھے، ان کو پتا چلا کہ ہمارے پیر صاحب پیران پیر تشریف لائے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے ہمارے گھروں کو ترجیح نہ دی، ایک غریب انسان کی جھوپڑی میں رہنا پسند کیا ہے، تو دوڑتے ہوئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ اس علاقے کے مالدار لوگ، صاحب اقتدار لوگ، پاورفل لوگ، کرسی والے جن کے پاس پاور تھے، اقتدار تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، اور آ کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر فریاد کی کہ حضور آپ ہمارے گھر چلے، ہمارے دولت خانے پہ چلے، ہمارے گھر قیام فرمائے، یہ گھر آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا نہیں، ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج ہم یہیں قیام کریں گے، گھر شایان شان ہو کہ نہ ہو۔ بہرحال جب انہوں نے فریاد کی، منت سماجت کی، اور سرکار غوث اعظم نے کسی کی بات تسلیم نہ کی، قبول نہ کی، تو اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوا۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر گئے، ان کو جو بھی نذرانے، جو بھی تحفے پیش کرنے تھے وہی اس جھوپڑے میں لا کر سارے تحفے پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے دینار پیش کیے، کچھ لوگوں نے درہم پیش کیے۔ اچھا، سرکار غوث اعظم کے ساتھ حضرت امام عبد الرزاق آپ کے شہزادے تھے، سیدنا سرکار عبد الرزاق، اور لوگ بھی کچھ لوگ تھے۔ تو جب لوگ تحفہ پیش کرتے تو سرکار غوث اعظم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تحفہ پیش کرتے۔ کسی نے تحفے میں اونٹ پیش کیے، کسی نے بکریاں پیش کی، کسی نے دمبے پیش کیے، جانور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا، لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال کے اعتبار سے سب نے نذرانے پیش کیے۔ سرکار غوث اعظم نے قبول فرما لیے۔ اب سرکار غوث اعظم جب سارا نذرانہ لوگ جا چکے تو آپ نے فرمایا کہ میرے حصے میں جو اللہ نے اہتمام فرمایا نذرانہ لوگوں نے پیش کیا، میں رب تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا نذرانہ میں اس غریب کی جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ اب جب سرکار غوث اعظم نے ڈال دیا تو آپ کے ساتھ جو آپ کے بیٹے تھے اور آپ کے کچھ خاص مریدین جو ساتھ میں رہتے تھے وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور جب آپ نے دے دیا تو ہمارے حصے میں جو بکریاں ہیں، جو گائے ہیں، جو جانور ہیں، ہم بھی اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر وہ سارے جانور اور ساری بکریاں اور سارا سرمایہ اس غریب کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ سب نے پیش کر دیا۔ اور جب سرکار غوث اعظم صبح وہاں سے تشریف لے گئے تو حالت یہ تھی کہ کل جس جھوپڑی میں 1 درہم بھی نہ تھا، 1 دینار بھی نہ تھا، کھانے کو لالے پڑے ہوئے تھے، آج وہاں بکریاں بھی ہیں،
اونٹ بھی ہیں، مختلف قسم کے حلال جانور ہیں، وہاں دینار بھی ہے، وہاں درہم بھی ہیں۔ کئی سالوں کے بعد اس واقعے کو جنہوں نے روایت کیا، کئی سالوں کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں اس بستی سے گزرا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ اس بستی میں آج کون سب سے زیادہ مالدار ہے، اور اس بوڑھے انسان کا کیا حال ہے جہاں ایک رات سرکار غوث اعظم نے قیام فرمایا تھا۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے اس علاقے میں جہاں وہ شخص رہا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی قدم کی برکت سے جو مالا مال ہو گیا تھا، تو راوی کہتے میں نے دیکھا کہ یہ شخص پورے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور خوب اللہ نے نوازا ہے، اور پھر یہ شخص بھی خوب دریا دلی کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، لوگوں کو غریبوں کو دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے شخص تو غریب تھا، تیرے پاس کھانے کا سامان نہ تھا، آج تیرا حال یہ کہ پورے علاقے میں تجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یاد کرو اس شب کو جب اللہ کے فضل و کرم سے میرے گھر پر سرکار غوث اعظم تشریف لائے تھے، یہ جو سارا تم سب کچھ دیکھ رہے ہو وہ سرکار غوث اعظم کے اسی ایک رات کے قیام کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے اور انتہائی پریشانی کے حالات گزرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو لاک ڈاؤن گزرا ہے مرتے دم تک ہم سب کو یاد رہے گا، اگر ہم لوگ زندہ رہیں تو اپنے پوتوں کو نواسوں کو بتائیں گے کیسے لاک ڈاؤن گزرا ہم لوگ کے زمانے میں۔ اللہ نہ کرے ایسا دور پھر دوبارہ آئے۔ جو لوگ کھاتے پیتے گھرانے کے تو ان کو تو نہیں پتا چل پایا کیونکہ وہ کھا رہے تھے پی رہے تھے، مگر جو روزانہ کما کما کر کھاتے تھے ان کی کیا حالت ہوئی ہے ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے دل میں دریا دلی کے بڑے جذبات موجود ہیں، کسی کا نام لینے کی کوئی حاجت نہیں۔ آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سے اہل سرف بھی ایسے تھے جنہوں نے خود بھی کھایا، پڑوسیوں کو کھلایا، خاندان والوں کو کھلایا، غریبوں فقیروں میں تقسیم کیا، غلے کا، کھانے کا اور تمام ضروریات زندگی کا اہتمام کیا، اور ان کی ذات سے ہزار لوگ نہ جانے کتنے دن تک فیضیاب ہوتے رہے، کھاتے رہے، اور نہ جانے کتنے لوگ خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے خود بھی کھایا، پیسے کا بالکل صحیح استعمال، پیسے کا جو مصرف تھا۔ دیکھیے دولت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی فرماتے ہیں کہ جس کو دولت مل جائے اس پر واقعی میں اللہ کا فضل ہے، مگر دولت ملنے کے بعد دولت راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ اس سے بڑا فرض ہے، ورنہ دولت تو وبال جان بن سکتی ہے، دولت ہلاک کر سکتی ہے، دولت جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے، اور دولت نہ جانے مردود و خبیث سے کیا کیا بنا سکتی ہے۔ یہی دولت کامیاب کر سکتی ہے، یہی دولت سعادت مند کر سکتی ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے ہی لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی اس سیرت پاک پر عمل کیا، خود بھی کھایا، غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کیا، علماء کو دیا، ائمہ کو دیا، حافظوں کو دیا، غریبوں کو دیا، جو بھی ان کو محتاج نظر آیا انہوں نے بند مٹھی میں ان کی خدمت کی اور شرف حاصل کیا اور برکتوں سے مالا مال ہوئے۔ مگر اس کے برخلاف نہ جانے کتنے لوگ ایسے جو اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھے رہے، نہ رشتہ داروں کو دیا، نہ غریبوں کو دیا، نہ فقیروں کو دیا۔ وہ ڈر گئے کہ یہ حالات کہیں دراز نہ ہو جائیں، کہیں دولت ختم نہ ہو جائے، ہماری اللہ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو گیا، توکل ختم ہو گیا، اور ان کے مال سے جو حقوق عوام کے وابستہ تھے، غریبوں کے وابستہ تھے، انہوں نے حقوق ادا نہ کیے۔ ان کی دولت ان کے اکاؤنٹ میں پڑی رہ گئی، ان کی دولت ان کی تجوری میں پڑی رہ گئی، اور ان کے پڑوس میں آس پاس میں لوگ غریبی سے بل بلاتے رہ گئے۔ انہوں نے اپنا پیسہ خرچ نہ کیا، سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ افسوس ایسے لوگوں پر کہ وسعت اور گنجائش ہونے کے باوجود ان کے آس پڑوس کے لوگ غریبی میں زندگی گزارتے رہے اور ان کو اس کی بھنک نہ لگی، وہ روزانہ چائے بسکٹ کھا کھا کر زندگی گزارتے رہے اور یہ مرغ مسلم اڑاتے رہے۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر، انسانیت ختم ہو گئی، مروت دور ہو گئی اور دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ ایسی دولت اللہ کسی کو نصیب نہ کرے۔ دولت ہو تو سرکار غوث اعظم کی طرف خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو، اور دولت ہو تو قارون کی طریقے سے دل ہو اور سانپ بن کر بیٹھے رہے دولت پر، تو ایسی دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے جن کو اللہ نے کسی مسجد کا صدر بنایا، کسی مدرسے کا ذمہ دار بنایا، اور جن کو اللہ نے مسجد کا صدر، سیکریٹری، خزانچی اور عہدے دے کر نہ جانے کیا دے کر دین کی خدمت کرنے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا تھا، ایسے لاک ڈاؤن میں جبکہ اماموں کو، مؤذنوں کو،
علماء کو ان کے پیسے کی حاجت تھی اور مدرسے میں اور مسجد میں فنڈ بھی تھا، مگر وہ اپنی دولت پہ تو سانپ بن کے بیٹھے ہی رہے، مدرسے اور مسجد کی دولت پر بھی سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ اماموں سے کہ گھر جائیے مسجد بند ہے تو اب امامت کی کوئی حاجت نہیں، علماء سے کہ گھر جائیے مدرسہ بند ہے تو اب یہاں رہنے کی کیا حاجت ہے۔ انہوں نے تنخواہیں نہیں دی، اماموں کی تنخواہیں بند کر دی 5-5 6-6 مہینے تک۔ میں کتنے ہی ایسے امام کو جانتا ہوں کہ ان کو کمیٹی نے ظلم کرتے ہوئے ایک پائی بھی نہیں دی ہے، بلکہ فون کر کے پوچھا تک نہیں، بلکہ اگر انہوں نے فون کیا تو انہوں نے فون بھی نہیں اٹھایا، کہیں پیسے کی مانگ نہ ہو جائے، پیسے کا ڈیمانڈ نہ ہو جائے۔ ظلم کی انتہا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ انسان غیروں کو دے رہا ہے، غیروں کو نواز رہا ہے، اپنی ہی مسجد کے امام کو دیتے ہوئے دل پانی ہونے لگا اور پتا پانی ہونے لگا، کلیجہ پھٹنے لگا، جبکہ جیب سے نہیں دینا تھا۔ عوام کی رقم جو بینک کے اکاؤنٹ میں جمع تھی، مسجد کے اکاؤنٹ میں، وہ نکال کے دینا تھا، مگر خطرہ کیسے دیں؟ لاک ڈاؤن ہے، جمعے کا پیسہ نہیں آ رہا، جمعے کا چندہ نہیں آ رہا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں جو ابھی گزرا ہے، کتنے ہی لوگوں نے جنت خرید لی اور کتنے ہی لوگوں نے جہنم مول لی، کتنے ہی لوگ سعادت مند ہو گئے اور کتنے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، کتنے ہی لوگ عادل ہو گئے اور کتنے ہی لوگ ظالم ہو گئے ہیں۔ ببانگے دہل ایسے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ توبہ کریں اور جن کا حق مارا ہے ان کو جا کر ان کو حق دیں، ورنہ یہاں تو بھلے لوگ کہیں کہ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، اور بھلے لوگ شہرا کریں کہ فلاں نے مسجد بنا لی، اتنی اچھی تعمیر کر لی، گنبد بنا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہ ہوتے تو مسجد نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا، ٹائلس نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتی۔ یہ ساری شہرت اور یہ سارے کارنامے یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ظلم کیا ہے تنخواہ نہ دے کر، تنخواہ بند کر کے اماموں کو، یہ ظلم تمہیں جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گا۔ بتا دیجیے ان بمبئی کے ان مسجدوں کو کہ ظالم صدر کو، ظالم سیکریٹریوں کو، کہ تم نے جو کیا بہت غلط کیا۔ کسی کا میں نام نہیں لیتا، بات ضمنی آ گئی تو میں نے عرض کر دی، میں یہاں کھڑا ہوں سرکار غوث اعظم کی سیرت بیان کرنے کے لیے۔ 2 واقعے میں نے بیان کیے، وقت ختم ہو رہا ہے، اب بہت تیزی کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے بچپن کا ایک واقعہ دیکھ لیا آپ کہ یہ جو سخاوت، پیسہ ہو انسان سخی ہو جائے کوئی کمال کی بات نہیں، خود پیٹ بھوکا ہو، پیٹ خالی ہو اور جو کچھ ملے وہ بھی راہ خدا میں دے دے، یہ بہت بڑی دریا دلی ہے اور بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم جب بغداد میں پڑھتے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، تو 20 دن ایسے گزر گئے کہ آپ کو کھانے کی ایک چیز نہ ملی، 20 دن تک گزر گئے، کسی سے کہا بھی نہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو سکا، 20 دن فاقے سے۔ یہاں 2 دن میں ہمارا انتقال ہو جائے اگر کھانا نہ ملے۔ جو جتنا زیادہ کھاتا کھانے کو اتنے زیادہ محتاج ہوتا ہے، جتنا کم کھاتا ہے اتنے زیادہ دنوں تک وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو 20 دن تک کھانا نہ ملا، کوئی مباح حلال چیز نہ مل سکی، ایسی کوئی چیز نہ مل سکی جو شک سے بالا تر، نہیں کھایا۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے پورا واقعہ بیان کروں۔ وہ ایوان کسرا تشریف لے گئے کہ علاقے کا نام تو ایران میں تھا، پہلے وہ عراق میں تھا، اب ایران میں چلا گیا وہ، تو وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ 70 اولیاء اللہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، واپس بغداد تشریف لائے۔ بھوک کی وہ کیفیت کہ پیٹ سے گویا کہ بھوک کی آواز آ رہی تھی۔ اسی حالت میں جیلان سے آنے والے ایک شخص سرکار غوث اعظم سے مل گیا، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ میں عبد القادر جیلانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا میں ہی تو عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو وہ خوش ہو گیا، کہا کہ میں جیلان سے آ رہا تھا بغداد، تو مجھے ایک بوڑھی خاتون ملی، انہوں نے یہ کچھ سونے کے سکے دیے، کہا کہ میرا بیٹا بغداد میں پڑھتا ہے، عبد القادر جیلانی اس کا نام ہے، جا کے اس کو دے دینا، اور میں کئی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اللہ کا فضل و کرم کہ تم مجھے مل گئے۔ اس نے وہ سونے کے سکے پیش کر دیے۔ کتنے تھے یہ تو پتہ نہیں، البتہ یہ تاریخ میں روایت میں آیا کہ سرکار غوث اعظم نے 20 دن کے فاقے کیے ہوئے تھے، وہ سونے کے سکے لیے۔ ہم میں سے کوئی ہو تو فوراً بھاگتے ہوئے ہوٹل میں جائیں، کھانا کھائے، پہلے اپنی بھوک کی پیے، مگر وہ 70 اللہ والوں کو بھوکا دیکھ چکے تھے۔ چند سکے اپنی جیب میں ڈالے، باقی سکے لے کر تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے 70 اللہ والوں کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھا تھا۔ پہنچے وہاں پر، ان کو جمع کیا اور کہا یہ لو اللہ نے انتظام فرما دیا، اب جائیے جلدی سے کھانا خرید کے کھا لیجیے۔ تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ پیسہ آیا کہاں سے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ برخوردار پہلے بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ بھوکے ضرور تھے مگر بے غیرت نہیں تھے۔
تو سرکار غوث اعظم نے جب تسلی دی کہ یہ میری والدہ محترمہ نے جیلان سے بھیجا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نہایت طیب و طاہر ہے، کھا سکتے ہو، تب انہوں نے پیسہ قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ اب سرکار غوث اعظم کے پاس جو چند سکے باقی بچے تھے وہ لے کر آپ بغداد تشریف لائے، ان سکوں سے کھانا خریدا۔ اب یہاں پر اگر میں واقعہ روک کر آپ سے پوچھوں کہ سرکار غوث اعظم 20 دن کے بھوکے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، اور آپ تقسیم کر چکے تھے، جو کچھ آپ کو راہ خدا میں دینا تھا دے چکے تھے، اب یہ تو آپ کے اپنے لیے تھے، آپ نے کھانا خریدا تو آپ نے کھایا ہی ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں یقین آپ نے کھایا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ واقعہ پڑھیے، سرکار غوث اعظم نے اپنے لیے جو سکے نکالے تھے جب اس سے کھانا خریدا تو آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ آپ تنہا کھا لیں، آپ نے اعلان فرمایا میں ان تمام غریبوں کو دعوت دیتا ہوں جو میرے آس پاس فقیر اللہ والے غریب ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو میں ان کو، اگر وہ بھوکے ہیں تو میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ کھانے میں میرے دسترخوان پر شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر! آس پاس نہ جانے کتنے لوگ تھے جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، ان کی غیرت ہاتھ پھیلانے سے روک رہی تھی، مگر سرکار غوث اعظم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی غیرت ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہے، تو آپ نے نام لیے بغیر دعوت سب کو دے دی اور کہا جو بھی بھوکا ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آئے میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ یہ عبد القادر جیلانی اس کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کی دعوت سننے کے بعد بہت سے لوگ آئے، آپ کے ساتھ ہاتھ دھو کر کھانے میں شریک ہوئے اور آپ نے خود بھی کھایا اور ان کو بھی کھلایا۔ اس لیے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم راہ خدا میں اس میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم نے اپنے لیے نکال کے رکھا ہے۔ ہم زکات دیتے ہیں، 1 لاکھ میں 2500 زکات نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ فقیروں کا مسکینوں کا ہے، وہ تو دینا ہی دینا، وہ تو ان کا حق ہے، اس میں تمہارا کوئی حق ہی نہیں، مگر تم نے جو اپنے لیے 97,500 نکال کے رکھے ہیں، کمال یہ ہے اور اصل نیکی یہ ہے کہ اس میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا جائے، زکات پر ہی پورا توکل پر بھروسہ نہ کیا جائے، اس کے علاوہ مزید بھی راہ خدا میں دے دیا جائے۔ یہی ہے اصل نیکی، یہی اصل کمال ہے، اور یہ سرکار غوث اعظم نے کر کے دکھایا ہے۔ پیٹ بھرا ہو، جیب میں دولت ہو، خرچ کر دینا کمال کی بات ضرور ہے، مگر بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ جیب خالی ہو، پیٹ خالی ہو، ایسے وقت میں اللہ کھانے کا انتظام کرے اور دولت کا انتظام کرے تو انسان خود بھی کھائے، غریبوں کو بھی کھلائے، خود بھی رکھے، غریبوں میں بھی خرچ کرے، تو یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم کے ان واقعات سے ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سرکار غوث اعظم کا سچا غلام بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ دیکھیے محبوب سبحانی کا نہایت دیدہ زیب خوبصورت کیلنڈر اسلامی آ چکا ہے، جو اسلامی کیلنڈر بھی ہے اور اس میں شمسی تاریخ بھی ہے اور بزرگوں کے آراز بھی ہیں، باقی تمام جو لوازمات ہوتے ہیں کیلنڈر کے وہ ساری چیزیں اس کے موجود ہیں۔ باہر بچے رہیں گے، آپ حضرات اس کا ہدیہ دے کر، یہ مفت میں نہیں ملے گا، پیسہ خرچ ہوا ہے اور لاک ڈاؤن ابھی گزرا ہے، مدرسے میں پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کا ہدیہ دے کر قبول کریں اور اللہ نے توفیق دی ہو تو اور آپ خرید کر کے اپنے دوستوں احباب میں تقسیم کریں، یہ آپ کی جانب سے مدرسے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ابھی 2 روز قبل حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ کی چھوٹے بھائی سید افضل میاں صاحب قبلہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے سال ثواب کرنا ہے۔ اور یومیہ درس قرآن کی محفل ہمارے یہاں ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں دعائے ثانی سے پہلے 5-6 منٹ کی محفل ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس محفل میں شریک ہوا کریں تاکہ تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں تک منتقل کریں۔ اور یومیہ کے علاوہ ہفتہ واری درس حدیث کی محفل بھی اتوار کو بعد نماز عشاء فوراً منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اس میں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حالات حاضرہ کے چیلنجز کیا ہیں ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور بہت سے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ شرکت فرمائیں یا کم سے کم بچوں کو بھیجا کریں تاکہ ان کی دینی تربیت ہوتی رہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔